محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے والے ہیں وہ ہے ایک ماں نے اپنی بیٹی کو ایک جنگل میں پھینک دیا تاکہ اس کو جنگلی جانور کھا جائے۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا کہ ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک گوالا ایک گاؤں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ کئی سال ہو گئے تھے کہ ان کی شادی کو، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس گوالے نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی سے پہلے ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی سے نواز دیا۔ وہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی روئی کا گولا ہو۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ گوالا خوش تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ گوالا بھی اپنی دوسری بیوی کو بہت زیادہ چاہنے لگا تھا۔ ان کی بیٹی تو اپنے ماں باپ کے لیے ان کی آنکھوں کا تارا تھی، اور ان کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کا نام بھی ستارہ رکھ دیا۔ گوالے کی پہلی بیوی اس بچی کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بچی 2.5 سال کی ہوئی تو اپنی توتلی زبان سے جب باتیں کرتی، اس کی ماں باپ اس کے صدقے وارے جاتے۔ یہ دیکھ کر گوالے کی پہلی بیوی اور بھی حسد کی آگ میں جلنے لگتی، اور آہستہ آہستہ یہ ستارہ کی دشمن ہو گئی۔ ستارہ کی ماں تو سارا دن گھر کا کام کاج کرتی، اور گوالے کی پہلی بیوی شہر میں جا کر دودھ بیچا کرتی تھی۔ ایک دن گوالے کی پہلی بیوی دودھ کے برتن سر پر رکھ کر دودھ بیچنے کے لیے شہر جانے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ستارہ گھر پر اکیلی ہے، کیونکہ اس کی ماں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ گوالے کی پہلی بیوی نے موقع دیکھ کر ستارہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ راستے میں سوچنے لگی کہ اس کو جنگل میں جا کر چھوڑ آؤں گی تاکہ اس کو جنگلی جانور کھا جائے، یا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے یہ بچی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ چلتے چلتے جب وہ جنگل میں پہنچی تو اس نے جنگل بیاباں میں اس کو اپنی گود سے نیچے پھینک دیا۔ اس کو اکیلا چھوڑ کر آگے چلی گئی۔ اس ظالم عورت کو اس معصوم بچی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک دفعہ بھی نہ دیکھا۔ وہ معصوم بچی جھاڑیوں میں ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ اس نے جھاڑیوں سے الجھ کر اپنے کپڑے پاڑ لیے۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، اس کو نفع نقصان کا کوئی علم نہیں تھا۔ کبھی وہ پتھر پر گرتی اور کبھی وہ کانٹوں میں گر جاتی۔ اس کو یوں بار بار گرنے کی وجہ سے اپنے سر پر چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ یہاں پر خون بھی نکل رہا تھا، اور بھی اس کے جسم پر جگہ جگہ پر خراشیں تھی۔ چلتے چلتے اس کے نازک پاؤں میں کانٹے چبھ گئے۔ وہ در سے بلاتی رہی، چیختی رہی، مگر اس کی جنگل میں کسی نے کوئی آواز نہ سنی، اور روتے روتے وہی سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو اس کو بھوک نے ستایا، تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگی، روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنے لگی، مگر دور دور تک آدم ذات کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اور روتے ہوئے اماں اماں پکار رہی تھی اور جلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے کافی گھنے جنگل کے بیچ پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک اللہ والے بزرگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے۔ جب انہوں نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو جھونپڑی سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی زخمی حالت میں زور و قطع رو رہی ہے، اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ہر طرف نظر دوڑائی، مگر ان کو دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ اللہ والے بزرگ کو اس بچی پر ترس آ گیا، اور سوچنے لگے کہ کتنی پیاری اور معصوم بچی ہے، شاید اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہے، یا پھر کوئی ظالم اس گھنے جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اللہ والے بزرگ نے اس بچی کو پیار کیا، اور اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے، اس کا نام پوچھنے لگے۔ وہ چھوٹی اور معصوم سی بچی تھی، کیا بتاتی؟ وہ بچی ماں ماں کہہ کر رونے لگی۔ اس کے رونے سے وہ اللہ والے بزرگ پریشان ہو گئے۔ وہ اللہ والے بزرگ اس بچی کو لے کر جھونپڑی میں گئے۔ پھر انہوں نے اس بچی کو گائے کا دودھ نکال کر پلایا۔ اللہ والے بزرگ کے پاس ایک گائے تھی جس سے وہ دودھ نکال کر پیتے تھے۔ اللہ والے بزرگ نے اس بچی کو جب دودھ دیا تو وہ دودھ کو دیکھتے ہی فوراً جڑ سے پی گئی۔ اس بیچاری کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ دودھ پیتے ہی سو گئی۔ اب اللہ والے بزرگ اس لڑکی کی پرورش کرنے لگے۔ اللہ والے بزرگ نے اس لڑکی کا نام روشنی رکھ دیا، کیونکہ یہ روشنی کی کرنوں کی جیسی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اب وہ بچی روز جھونپڑی سے باہر آ کر جنگل کے پتوں سے کھیلتی، درختوں پر بیٹھتی پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ اب وہ روز اللہ
والے بزرگ صبح اور شام اس کو دودھ پلایا کرتے تھے، اس بچی کو بھی دیتے اور خود بھی پی لیتے۔ اب وہ اللہ والے بزرگ اس بچی سے بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگے۔ وہ بزرگ جو کی روٹی اور گائے کے دودھ سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اب وہ اس بچی کے لیے جنگل کے پلوں اور درختوں سے پل توڑ کر لاتے اور بچی کو کھلاتے۔ جب وہ بچی 6 سال کی ہوئی تو اللہ والے بزرگ کو بابا کہہ کر بلانے لگی۔ وہ اللہ والے بزرگ اس کو قرآن پڑھاتے۔ اس طرح سے ایک ایک دن گزرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لڑکی 12 سال کی ہو گئی۔ اس نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور یہ ایک حافظ قرآن لڑکی بن گئی۔ اللہ والے بزرگ نے روشنی کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے سنت کے مطابق پرورش کی تھی۔ جب روشنی 12 سال کی ہوئی تو وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ یہ کبھی جنگل کے علاوہ دوسری دنیا میں نہیں گئی تھی۔ جنگل اور اس جھونپڑی کے علاوہ اس کے پرندے اور ایک بلی تھی جو اس کی دوست تھی۔ وہ اللہ والے بزرگ اس کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے اور گائے کا دودھ نکال کر دیتی۔ روشنی اپنی اور اپنے بابا کے لیے جو کی روٹی بناتی تھی، گائے کا دودھ گرم کر کے پی لیتے۔ ایک دن وہ اللہ والے بزرگ روشنی سے کہنے لگے کہ بیٹی مجھے کچھ دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ہر چیز کا بندوبست کر دیا ہے، تمہیں کسی چیز کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دن رات اس جھونپڑی میں رہنا، یہ بلی تمہارے ساتھ ہوگی اور باہر ایک کتا چھوڑے جاتا ہو جو کہ تمہارے رکھوالی کرے گا، تم اس کو ایک روٹی ڈال دیا کرنا۔ یہ جھونپڑی کوئی عام سی جھونپڑی نہیں ہے، اس کے چاروں طرف مضبوط لوہے کے ساتھ دروازے ہیں اور ان دروازوں کو اندر سے بند کر کے رکھنا، پھر ان دروازوں کو کوئی بھی شیطانی طاقت نہیں کھول سکتی۔ پھر اللہ والے بزرگ روشنی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر وہاں سے چلے گئے اور اب روشنی اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ بھی اللہ والے بزرگ کی طرح روز قرآن کی تلاوت کرتی اور بلی اور کتے کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ روشنی کی جھونپڑی میں اللہ والے بزرگ نے آگ بھی جلا کر رکھی تھی کیونکہ روشنی کو آگ نہیں جلانی آتی تھی اور وہ اس کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن روشنی نے کھانا بنایا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ پیچھے سے بلی نے سارا کھانا کھا لیا۔ روشنی بلی سے کہنے لگی کہ تم بھی بڑی بری بلی ہو، تم نے ہمارے حصے کا بھی سارا کھانا کھا لیا۔ روشنی نے بلی کو چڑی ماری اور بلی کو روشنی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے آگ کے اوپر پانی پھینک دیا اور آگ بجھ گئی۔ جب روشنی نے اور سوچنے لگی کہ میں اب آگ کیسے جلاؤں گی، میرے پاس تو کوئی پتھر بھی نہیں ہے۔ آگ جلانے کے لیے اس طرح کرتے کرتے اس کا سارا دن گزر گیا، نہ تو روشنی نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اب روشنی بھی پچھتا رہی تھی کہ میں نے آگ کیوں بجھائی، کیونکہ اس کو بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ آخر کار روشنی جھونپڑی کے پاس آئی اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ اس سے دور سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور اس سے باہر آ کر اس دھوئے کے پیچھے چل پڑی۔ چلتے چلتے ایک کچی جھونپڑی کے پاس پہنچی جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس جھونپڑی میں ایک ضعیف بڑھیا چولہے پر رکھ کر دودھ گرم کر رہی تھی۔ وہ ضعیف بڑھیا مسلمان نہیں تھی، وہ ایک ہندو بڑھیا تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ شیطانوں سے بھی بڑا شیطان تھا۔ اس کے پاس کافی زیادہ شیطانی طاقتیں تھی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلا تھا۔ جب اس بڑھیا نے روشنی کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور سوچنے لگی کہ کاش اس وقت میرا بیٹا ادھر ہوتا اور اس لڑکی کو کبھی نہ جانے دیتا۔ یہ لڑکی دیکھنے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی اور سوچنے لگی کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے بیٹے کے آنے تک اس لڑکی کو ادھر ہی رک کے رکھوں گی۔ اور یہ سب کچھ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ پھر روشنی سے کہنے لگی کہ آؤ بیٹا، تم کیسے آئی ہو اور کون ہو؟ روشنی کہنے لگی کہ میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں جو کہ بہت ہی نیک ہے، اور اس وقت تبلیغ کے لیے ساتھ والے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں۔ لوگ میرے بابا کے پاس بہت دور دور سے آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، اپنی بیماریوں کی شفا لے کر، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہوئی ہے۔
اپنی جھونپڑی میں اس وقت میں اکیلی ہوں اور میری جھونپڑی سے آگ بجھ گئی ہے، میں اس کو دوبارہ نہیں جلا سکتی، آپ مہربانی کر کے مجھے تھوڑی سی آگ دے دے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی تم کو آگ دے دوں گی، مگر بدلے میں تمہیں میرا تھوڑا سا کام کرنا ہوگا، میں بہت بوڑھی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتے، ہمارے مٹی میں تھوڑی سی چاول ہے، اس کو ذرا تم چکی سے پیس دو۔ روشنی اس وقت چکی میں چاول پیسنے بیٹھ گئی۔ روشنی نے تھوڑی ہی دیر میں سارے چاول پیس دیے اور آ کر کہنے لگی کہ اماں اب تو مجھے آگ دے دے، میں جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤں۔ وہ بڑھیا پیار سے کہنے لگی کہ بیٹی تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، یہ تھوڑی سی گیہوں ہے، اس کو بھی ذرا پیس دو، اوپر والا تمہارا بھلا کرے گا۔ روشنی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اماں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روشنی نے کچھ ہی دیر میں سارے گیہوں پیس دیے۔ پھر روشنی کہنے لگی اماں اب تو آپ کے سارے گیہوں بھی پیس چکے ہیں، اب تو مجھے آگ دے دے، مجھے گھر سے دیر ہو رہی ہے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ میری بچی تم بہت اچھی ہو، دیکھو نا ہمارا گھر کتنا گندا ہو رہا ہے اور میں بڑی جان اتنا کام نہیں کر سکتی، تم جوان ہو، صحت مند ہو، تم میرے گھر کے جلدی جلدی صفائی کر دو، پھر تم آگ لے کر چلی جانا۔ روشنی نے اس بڑھیا کے گھر کی ساری صفائی کر دی، ہر جگہ کو صاف کیا، جھاڑو پوچھا لگایا۔ بڑھیا تو بس بار بار راستے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی آخر میرے بیٹا گھر کیوں نہیں آ رہا، آج اس نے آنے میں دیر کیوں کر دی، میں اس لڑکی کو کس بہانے سے کیسے اتنی دیر روک سکوں گی۔ ایک بار پھر بڑھیا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بڑی اماں اب تو میں نے آپ کے سارے کام کر دی ہے، اب تو مجھے آگ دے دے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی تم نے تو واقعی میرا سارا کام کر دیا، بس ایک کام اور کر دو، ساتھ والے کنویں سے مجھے پانی لا دو۔ روشنی جلدی سے بالٹی پکڑی اور کنویں سے پانی لے کر آتی ہے، کہنے لگی کہ اماں اب مجھے دیر ہو رہی ہے، اب تو میں ضرور جاؤں گی، اگر آپ کو آگ نہیں دینی ہے تو نہ دے، میں کسی اور سے لے لوں گی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی تم بہت اچھی ہو، یہ لو آگ اور لے کر چلی جاؤ، اور جاتے جاتے یہ تھوڑا سا بوسا بھی لے جانا، اس بوسے کو بھی ساتھ لے چلو، جہاں جہاں تم جاؤ گی اس کا ایک ایک تین کو راستے میں بکھرتی جانا اور اپنے گھر تک اس کو ختم کر دینا، اس سے تمہیں راستے میں ذرا بھی ڈر نہیں لگے گا، اور جو بچ جائے گا اس کے ساتھ آگ جلا لینا، اور اس کے ساتھ آگ بڑی جلدی جل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے آگ اور بوسا روشنی کو دیا تو روشنی وہ بوسا اور آگ لے کر چلنے لگی۔ روشنی راستے میں تنکا تنکا کر کر بوسا بکھرتی جا رہی تھی، جس سے اس کے پیچھے ایک لکیر سی بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی جھونپڑی میں آ گئی اور اس نے لوہے کے سارے دروازوں کو اندر سے بند کر لیا۔ روشنی نے آگ جلائی اور اس کے اوپر کانا بنایا۔ سب سے پہلے اس نے کتے اور بلی کو کانا دیا، اس کے بعد اس نے خود کانا کھایا۔ روشنی کو ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اپنے گھر گئے ہوئے اس وقت اس بڑھیا کا شیطان بیٹا بھی اپنے گھر پر آ گیا۔ بڑھیا اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ آج تم کہاں تھے، اتنی دیر لگا دی، ایک خوبصورت جوان لڑکی گھر پر آئی تھی، میں نے اس سے روکنے کی بہت کوشش کی مگر تم نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی۔ بڑھیا جو کہ بہت ہی چالاک تھی، اس نے کہا کہ یہ بوسا جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس بوسے کی طرف چلتے جانا، اس کا ٹھکانہ خود ہی پتا چل جائے گا۔ وہ شیطان اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بوسا ایک درخت کے پاس جا کر ختم ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی تو اس سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی اونچی جگہ پر نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے کو زور زور سے کٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ میری پیاری بیٹی دروازہ کھولو، میں تمہارا بابا ہوں، دیکھو تو صحیح تمہارے لیے کتنے تحفے لے کر آیا ہوں۔ اس نے بہت دروازہ کٹکھٹایا مگر روشنی کھانا کھا کر گہری نیند سو رہی تھی، اس کو کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اس کے شیطان بیٹے نے زور سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ لوہے کے مضبوط دروازے تھے جن کو اس نے زور سے لگا کر کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کھول نہ سکا۔ اس نے دروازے کو توڑنے کی بہت کوشش کی، اتنا زور لگایا کہ اس کے لوہے کے مضبوط دروازے سے اس کا ایک ناخن ٹوٹ کر دروازے کے اندر پھنس گیا۔ اس کا ناخن شیر کے ناخن سے بھی زیادہ مضبوط تھا، کسی زہریلے سام سے بھی زیادہ زہریلا تھا، بہت خطرناک تھا۔ جب صبح ہوئی تو روشنی اٹھی۔ روشنی نے جیسے ہی جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو روشنی کی ہتھیلی پر اس کا ناخن چھپ گیا۔ روشنی درد سے چلانے لگی۔ روشنی آہستہ آہستہ اس کے ناخن کا زہر اس کے جسم پر پھیل گیا اور وہ مردوں کی طرح گر گئی۔
गई। बिल्ली उसके पास खामोशी से बैठी हुई थी। इतने में इस झोंपड़ी के पास एक काफिला आया और एक घोड़े के ऊपर बादशाह बैठा हुआ था जो कि शिकार करने के लिए निकला था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस दरख्त के नीचे एक खेमा लगाया जाए। जब उस बादशाह की नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी तो उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस झोंपड़ी में देखो कि जरा ये देखने में कैसी है। उनका एक नौकर झोंपड़ी के पास गया और कहने लगा, इस झोंपड़ी के 7 दरवाजे हैं। एक दरवाजा खुला हुआ है, इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की है जो मुर्दा पड़ी हुई है। ना तो इस लड़की ने कोई जेवर पहना हुआ है और ना ही कोई खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, मगर फिर भी वो किसी हूर से कम नहीं लग रही। इसके पास एक बिल्ली बैठी हुई है और बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। इस बादशाह ने इस लड़की को देखना चाहा ताकि पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस लड़की को झोंपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब रोशनी को झोंपड़ी से बाहर निकाला गया तो बादशाह ने देखा कि एक मुर्दा लड़की है मगर इंतहाई खूबसूरत है। जब बादशाह ने रोशनी का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ बहुत सर था मगर इसकी नब्ज अभी तक चल रही थी। बादशाह कहने लगा कि ये लड़की मुर्दा नहीं है, जिंदा है, इसकी नब्ज चल रही है। बादशाह की निगाह इसकी हथेली पर पड़ी तो उसमें एक खतरनाक किस्म का नाखून चुभा हुआ था। बादशाह ने इसकी हथेली से नाखून निकाला और वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अपने आंखें मलते हुए इधर उधर देखने लगी और बादशाह से कहने लगी कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। बादशाह कहने लगा कि नहीं, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम बताओ कि तुम कौन हो और अकेली झोंपड़ी में कैसी रहती हो। कहने लगी, नहीं, मैं तो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी हूँ, मेरा नाम रोशनी है। मेरे बाबा किसी तबलीग में गए हुए हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगे। बादशाह कहने लगा, तुम तो रोशनी से भी ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल ले जा सकता हूँ। तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे क्योंकि इस जंगल में तुम अकेली रहती हो और अकेली रहना जवान लड़की का किसी खतरे से कम नहीं होता। जब बादशाह रोशनी को अपने महल ले गया, बादशाह की माँ कहने लगी कि बेटा, इस नौजवान लड़की को अपनी महल में किस हक से लेकर आए हो? इस तरह तो लोग बहुत सी बातें बनाएंगे। तुम ऐसा करो, इस लड़की के साथ निकाह कर लो, फिर इसके साथ इसकी हिफाजत भी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी भी बन जाएगी। फिर इसके बाबा को सब कुछ बता देंगे। चंद ही दिनों में बादशाह ने रोशनी के साथ निकाह कर लिया। अब रोशनी इस बादशाह की मलका बन गई थी। इस बादशाह की पहले भी एक मलका मौजूद थी। बादशाह को इस रोशनी से बहुत मोहब्बत हो गई थी। बादशाह ने इस रोशनी के लिए चंद कनीज़ें मुहैया कर दी जो कि बहुत ही परमाबरदार थी और रोशनी की हर बात को मानती थी। वो सारा दिन इसकी खिदमत में हाजिर रहती। रोशनी को इन कनीज़ों में से एक बूढ़ी कनीज बहुत अच्छी लगती थी। बूढ़ी कनीज बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह इसकी खिदमत करती थी, इसको सकी माँ जैसा प्यार करती थी। एक दिन बूढ़ी कनीज रोशनी से कहने लगी कि मलका साहिबा, आपको बड़ी मलका से बच कर रहना चाहिए। वो बड़ी मलका जो है वो आपसे बहुत हसद करती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। रोशनी कहने लगी कि नहीं अम्मा, तुम तो मुझे पगली लगती हो और मैं बड़ी मलका हम दोनों बहनों की तरह रहती है और वो भी मलका है और मैं भी मलका हूँ, फिर वो क्यों मुझसे हसद करेगी? हम दोनों बहुत खुश है। रोशनी की सादगी पर सर हिलाने लगी मगर उसमें कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। रोशनी बड़ी मलका के कमरे में कभी कभार चली जाया करती थी और उससे हंस हंस कर बातें किया करती थी और बड़ी मलका भी रोशनी के कमरे में जाकर उससे बातें करती और खूब गप्पे लगा कर जाया करती थी। इसलिए बड़ी मलका ने कभी भी रोशनी को ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वो इससे हसद करती है। एक दिन रोशनी बड़ी मलका के साथ बाग में खड़ी थी। इस बाग में एक तालाब था जो कि काफी गहरा था। बड़ी मलका ने रोशनी से कहा कि छोटी मलका, देखिए आप कितनी हसीन और जमील है और खूबसूरत है। जब से आपने बादशाह के दिए हुए जेवर पहने हैं, आप तो और भी ज्यादा हसीन नजर आती है। इस तालाब के पास चलते हैं और अपने आप को देख लीजिएगा। वो तालाब बिल्कुल शीशे की तरह साफ शफाफ है। ये कहकर बड़ी मलका ने रोशनी का हाथ पकड़ा और टहलते हुए तालाब के पास पहुंच गई। बूढ़ी कनीज वहां पर मौजूद थी। वो कहने लगी कि मेरी प्यारी और अच्छी मलका, अब तालाब के किनारे मत जाए। बड़ी मलका की मौजूदगी पर रोशनी को गुस्सा आया और कहने लगी कि छोड़िए मेरा हाथ। कनीज कहने लगी कि मेरी प्यारी बेटी, मैंने आपको कभी भी मलका नहीं समझा, मैंने आपको हमेशा सगी बेटी समझा
دیا ہے، اس لیے بیٹی میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس تالاب کے کنارے مت جائیے۔ مگر روشنی صاف دل کی مالک تھی، اس نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ بڑی ملکہ کے ساتھ چل پڑی اور دونوں صاف شفاف پانی کو دیکھنے لگی۔ روشنی اپنا چہرہ اور زیورات اس تالاب میں دیکھ رہی تھی تو بہت خوش ہو رہی تھی۔ اتنے میں بڑی ملکہ نے روشنی کو بڑے تالاب کے اندر دھکا دے دیا۔ پہلے تو روشنی اس تالاب کے اندر غوطے کر رہی تھی، پھر بازو اٹھا کر چلانے لگی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مگر اس کو کوئی بھی بچانے والا نہیں آیا تھا۔ بڑی ملکہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کے کمرے سے تالاب نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر تالاب میں دیکھا تو تالاب میں ایک بہت بڑا سورج مکھی کا پل بن گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ روشنی پورے محل میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ اداس ہو گیا۔ بادشاہ بڑی ملکہ کے کمرے میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میری روشنی کہاں ہے؟ مجھے لگتا ہے تم نے میری روشنی کو جان سے مار دیا ہے۔ بڑی ملکہ کہنے لگی کہ حضور میں نے روشنی کی جان نہیں لی، مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی کنیز نے یہ کام کیا ہے جو ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ بادشاہ کو اس بڑی کنیز پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا اس بڑی کنیز کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ بڑی کنیز کو زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ بادشاہ کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا، وہ بادشاہ جہاں بھی جاتا اس کو روشنی کی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، وہ بہت ہی اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اس نے وزیروں، امیروں، ہر کسی سے ملنے سے منع کر دیا۔ محل کے سبھی لوگ کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے بادشاہ اسی غم میں اپنی جان دے دے گا۔ ایک دن بادشاہ چلتے چلتے اس تالاب کے پاس آ کر پہنچ گیا جہاں پر ایک کافی بڑا سورج مکھی کا پھول اگایا تھا۔ وہ پھول کو دیکھنے لگا تو اس کے اندر بھی اس کو روشنی کی شکل نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ اس پھول کو بار بار دیکھ رہا تھا تو تبھی اس پھول نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ اس پھول سے کہنے لگا کہ تم مجھے اپنی پیاری روشنی کی یاد دلا رہے ہو، وہ بھی تمہاری طرح نازک اور خوبصورت تھی، مگر اب مجھے کہیں نظر نہیں آتی، پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ اب بادشاہ ہر روز اس تالاب میں آ کر بیٹھ جاتا اور اس پھول کو ہر وقت دیکھتا رہتا۔ بڑی ملکہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ بادشاہ سارا دن تالاب کے پاس جا کر بیٹھتا رہتا ہے تو وہ حسد کی آگ میں پھر سے جلنے لگی اور کہنے لگی میں نے روشنی کو تالاب میں دھکا دے کر مار ڈالا ہے۔ پہلے بادشاہ روشنی کی جان نہیں چھوڑتا تھا، مگر اب وہ تالاب مجھے کھلے پھول کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ پھر بڑی ملکہ نے ایک مالی کو حکم دیا کہ جو تالاب کے اندر بڑا سا پھول کھلا ہوا ہے اس کو تم جڑ سے اکاڑ ڈالو۔ مالی نے وہ پھول جڑ سے اکاڑ کر پھینک ڈالا۔ دوسرے دن بادشاہ جب تالاب کے کنارے پر پہنچا تو وہاں پر سورج مکھی کا پھول نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مالی نے وہ پھول اکاڑ کر آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس آگ کی راکھ محل کے باہر پھینکوا دی اور اس راکھ میں ایک پودا اگایا جو دیکھتے ہی دیکھتے کافی بڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس درخت کے اوپر ایک چھوٹے چھوٹے پھول اگنا شروع ہو گئے۔ اس پھول جڑنے کے بعد وہاں پر ایک آم لگ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے کافی بڑا آم بن گیا، یہاں تک کہ وہ سارے علاقوں میں سب سے بڑا آم بن چکا تھا۔ اس آم کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے چلے آ رہے تھے، مگر کوئی بھی اس کو توڑنے کے لیے ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ آم بادشاہ کے علاقے کا آم تھا۔ روشنی کی ماں جو کہ ایک گوالن تھی جس نے اپنی بیٹی کا نام ستارہ رکھا تھا، گوالے نے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا، پھر اللہ نے اس کو دوسری بیوی سے اور بھی اولادیں دے دی، مگر کبھی بھی ستارہ کی یاد ان دونوں کے دلوں سے کبھی نہیں گئی تھی۔ ایک دن گوالن دودھ بیچ کر شہر سے گھر جا رہی تھی، وہ بہت تکی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھ کر سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں۔ اس نے دودھ کے برتن آم کے درخت کے نیچے رکھ دیے اور خود تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کر آرام کرنے لگی تو لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب گوالن پوری طرح سو گئی تھی تو اس خالی برتن میں وہ آم ٹوٹ کر اس کے برتن میں جا کر گر گیا تھا۔ جب گوالن کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے برتن میں آم دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ یا خدا میں اب کیا کروں، اگر میرے برتن میں یہ آم کسی نے دیکھ لیا تو سب لوگ مجھے چور ٹھہرائیں گے کیونکہ یہ آم بادشاہ کا ہے اور یہ سوچ کر بادشاہ مجھے سزا دے دے گا، حالانکہ میں نے وہ آم توڑا ہی نہیں، وہ آم خود بخود میرے برتن میں آ کر گر چکا ہے۔ اگر میں اس آم کو اپنے برتن سے نکال کر ادھر ادھر چھوڑ دوں گی تو پرندے اس آم کو خراب کر دیں گے، پھر یہ کسی کے بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس سے تو اچھا یہی ہے کہ میں اس آم کو گھر لے کر چلتی ہوں۔ اور اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ
ساتھ برتن کا منہ باندھا اور وہ تیزی سے چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ برتن ایک کونے میں رکھ دیا اور اس کے اوپر مزید برتن رکھ دیے۔ جب خوب اندھیرا چھا گیا تھا اس نے رات کو اپنے بچوں اور شوہر کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی، آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے کیا ملا ہے؟ اس کا شوہر کہنے لگا کہ ہاں ہاں بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ملا ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، آج تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں جو چیز لے کر آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آج میں شہر گئی تھی، دودھ بیچ کر واپس آ رہی تھی، میں بہت تک چکی تھی، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئی۔ بادشاہ کا وہ آم خود بخود ٹوٹ کر میرے برتن میں آ کر گر گیا ہے، جاؤ بچوں اندر جاؤ اور چوری لے کر آؤ، یہ بہت بڑا آم ہے، ہم سب اس کو جی بھر کر کھا سکتے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ جائیے اور وہ برتن لے کر آئیے جو کہ نیچے برتن پڑا ہوا ہے، جس کا منہ صرف دوپٹے سے باندھا ہوا ہے، اس برتن کو اٹھا کر لے آئے۔ جب اس کا شوہر برتن اٹھا کر لایا اس نے اس کا منہ کھولا تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ بی بی تم مجھ سے کیوں مذاق کر رہی ہو؟ اس برتن میں کوئی آم نہیں ہے، اس برتن میں تو کچھ اور ہی ہے، ادھر آؤ ذرا تم بھی آ کر دیکھ لو۔ دوڑ کر برتن کے پاس جب آئی تو اس نے دیکھا تو اس برتن میں آم نہیں تھا، اس کی جگہ ایک خوبصورت چھوٹی سی ننھی منی بچی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا تاج تھا جو کہ بالکل سورج مکھی کی روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کتنی خوبصورت بچی ہے، میں تو اس کی بہت اچھے سے پرورش کروں گی۔ یہ دیکھ کر گوالا نے جلدی سے اس بچی کو برتن سے نکالا اور بستر پر لٹایا تو وہ بچی دیکھتے ہی دیکھتے ایک جوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ بہت ہی حسین اور پیاری بچی تھی، دیکھنے میں بالکل حور جیسی لگ رہی تھی، مگر اس وقت وہ بہت ہی اداس پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام روشنی ہے۔ وہ گوالن اپنی بیٹی ستارہ کو یاد کرنے لگی، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ یہ روشنی ہی میری بیٹی ستارہ ہے۔ اب روشنی اس گوالن کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی، وہ گوالن کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ دوسری طرح وہ اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ کتا اور بلی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کی بیٹی روشنی اندر موجود نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے، اس کو تلاش کرنے لگے، انہوں نے پورا جنگل چھان مارا مگر ان کو کبھی بھی روشنی نہ ملی۔ اب وہ ساتھ ساتھ کے علاقے میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگے۔ ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے بادشاہ کے محل پہنچ گئے۔ اس وقت بادشاہ خود ہی بہت زیادہ غمگین تھا۔ جب اللہ والے بزرگ نے بادشاہ سے ملنے کا کہا تو بادشاہ اس سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بادشاہ نے اللہ والے بزرگ کو اپنے پاس بلایا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جی حضور فرمائے آپ مجھ جیسے گناہگار بندے سے کیسے ملنے آئے؟ تو ان اللہ والے بزرگ نے کہا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، آپ ہر علاقے میں آتے جاتے ہیں، کیا آپ نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا؟ میں اس کو جنگل میں جھونپڑی پر چھوڑ کر گیا تھا، جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جھونپڑی خالی ہے۔ بادشاہ نے اللہ والے بزرگ کی بات سن کر ایک دم چٹک گیا، وہ سمجھ چکا تھا کہ جس لڑکی کو اس جھونپڑی سے لے کر آیا تھا وہ ان اللہ والے بزرگ کی بیٹی ہے۔ پھر بادشاہ نے ان اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ اللہ والے بزرگ سارا واقعہ سننے کے بعد اس بادشاہ سے کہنے لگے، اے ملک کے بادشاہ، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی زندہ ہے، روشنی زندہ ہے، کیونکہ میں نے تبلیغ سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایسے تمام عمل سکھائے تھے جس سے اس کی زندگی کی حفاظت ہو سکے۔ اس پر کوئی بھی شیطانی طاقتور وار نہیں کر سکے گا۔ اگر اس پر کوئی بھی حملہ کرتا ہے، اگر اس پر حملہ کرنے کی وجہ سے کوئی کامیاب بھی ہو سکتا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں بچ کر آپ کے سامنے آ جائے گی، کسی درخت کی صورت میں یا پھر کسی پل کی صورت میں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسے طاقتور عمل سکھائے تھے جن سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک میری بیٹی کو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ وہ بادشاہ ان اللہ والے کی باتیں سن کر حیران ہوا۔ پھر اس بادشاہ نے ساری بات بتائی کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کو اپنی ملکہ بنا چکا ہوں،
फिर इस बादशाह ने वो झोंपड़ी वाला सारा वाकया उससे बयान किया, किस तरह आपकी बेटी को सब लोगों ने देखकर मुर्दा कह दिया था। पहले मैंने इसकी जान बचाई थी, फिर मैंने सोचा कि अगर ये अकेली झोंपड़ी में रही तो कोई ना कोई फिर इसको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैं इसको अपने महल में ले आया, उससे निकाह कर लिया। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी ही ऐसी है। पहले वो बचपन से अपने सगे माँ बाप से बिछड़ी, जवान होने के बाद जहाँ उसने आंखें खुली तो अपने बाबा से बिछड़ गई। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इन अल्लाह वाले बुजुर्ग के लिए एक ऐसे कमरे का इंतजाम करो जहाँ अल्लाह वाले बुजुर्ग आराम से बैठकर इबादत करते रहे, और मैं उनकी बेटी यानी कि अपनी बीवी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बादशाह अब अपने नौकरों के साथ घोड़े पर सवार हुआ और रोशनी की तलाश शुरू कर दी। वो तलाश करते करते एक दिन गवालन के घर तक आ पहुंचा। गवालन के घर के पास एक कुआं था। रोशनी उस कुएं से पानी भर रही थी। वो पानी भर कर जाने को मुड़ी तो तब बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी। बादशाह सोचने लगा कि ये तो मुझे मेरी रोशनी की तरह नजर आती है। बादशाह तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ कुएं के पास पहुंचा, मगर उस वक्त रोशनी अपने घर के अंदर जा चुकी थी। बादशाह ने गवालन का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा गवालन ने खोला। बादशाह कहने लगा कि मुझे अपने घर के अंदर आने की इजाजत दो। गवालन ने पूछा कि आप कौन है, आप हमारे घर के अंदर क्या करना चाहते हैं? तो बादशाह ने कहा कि मैंने अभी अभी अपनी मलका को देखा है और वो इसी घर में आई है, मैं इससे देखना चाहता हूँ। गवालन पहले तो बादशाह की बात सुनकर डर गई, फिर कहने लगी कि देखिए हुजूर, कहा आप बादशाह और कहा आपका महल और कहा आप मुझ जैसी गवालन का ये कच्चा झोंपड़ा, बिला आपकी मलका यहाँ क्या करेगी मेरी झोंपड़े पर? आपकी मलका का क्या काम है? आपको जरूर कोई धोखा हुआ है और जिसको आपने अभी भी पानी ले जाते हुए देखा है वो मेरी बेटी है। बादशाह इस औरत की बातें सुनकर फिर से परेशान हो गया, क्योंकि इसने जिससे देखा था वो बिल्कुल रोशनी जैसी लग रही थी। बादशाह ने सोचा कि इसका मतलब कि वो अल्लाह वाले बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनकी बेटी जिंदा है। ये महल में जाकर उसका सुराख लगवाता हूँ। बादशाह महल में गया और जाकर उसने बूढ़ी कनीज की बेटी को कहा कि मैंने आज अपनी रोशनी को किसी गवालन के घर देखा है, तुम इसको तलाश करने में मेरी मदद करो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी रोशनी से बहुत प्यार करती थी। अगर मेरी रोशनी मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बूढ़ी कनीज की बेटी कहने लगी कि जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो दूसरे दिन गवालन के घर में चली गई। आहिस्ता आहिस्ता गवालन की दोस्त बन गई। एक दिन बातों ही बातों में उसने छोटी मलका के गुम होने का उस गवालन से जिक्र किया और कहने लगी कि बादशाह उसके गुम होने की वजह से बहुत परेशान है। और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहने लगी कि तुम्हारी बेटी का नाम भी रोशनी है, ये तो बिल्कुल शहजादी लगती है, क्या सच में ये तुम्हारी अपनी बेटी है? तो गवालन ने भी आम वाला सारा किस्सा उस लड़की को सुना दिया। गवालन कहने लगी कि बहन, ये इस दिन से मेरे पास है, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। जब बड़ी कनीज की बेटी ने ये वाकया सुना तो खुश हो गई। उसको यकीन हो गया कि यही बादशाह की रोशनी है। वो लड़की गवालन से कहने लगी, क्या तुम्हें इस लड़की ने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? कहने लगी, मैंने तो कभी इस लड़की से पूछा ही नहीं। तो फिर वो कनीज की बेटी कहने लगी कि अच्छा बहन, आप मेरे सामने इस लड़की को बुलाइए और इससे पूछिए कि वो कौन है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देती है। इसने रोशनी को प्यार से बुलाया और पूछा कि बेटी, अब तो तुम मेरी बेटी हो और तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम यहाँ आने से पहले कहाँ थी और तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? रोशनी ने जवाब दिया, अम्मा मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, क्या आप इसको सुनना पसंद करोगी? कहने लगी कि हाँ हाँ, मेरी बच्ची क्यों नहीं। और रोशनी कहने लगी कि अम्मा मेरी माँ तो एक गवालन थी, इसके साथ एक औरत रहती थी। एक दिन वो औरत मुझे उठाकर जंगल में ले आई। उसने मुझे घने जंगल के बीच छोड़ दिया और खुद वापस घर चली आई। मैं इस जंगल में अकेली बहुत रो रही थी। मुझे इस जंगल में इतने कांटे चुभे, इतने जख्म मिले कि मैं कई जगह से जख्मी हो गई और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मेरे पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए जिनका चेहरा बहुत ही नूरानी था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और अपनी गाय का दूध निकाल कर दिया और मैं वही सो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने मेरी परवरिश की। वो मेरे बाबा है, वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि चंद दिनों के लिए तबलीग पर गए थे, मेरे लिए सारा बंदोबस्त कर गए थे। वही
वही मेरे बाबा है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। उन्होंने मुझे दीनी तालीम सिखाई, सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे ऐसे कलिमात सिखाए जिनसे अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करते हैं। रोशनी की बातें सुनकर गवालन की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोशनी को गले से लगाया और वो गवालन कहने लगी कि बेटी मैं ही तेरी हकीकी माँ हूँ। वो औरत कोई और नहीं, मेरी सोतन थी जो तुम्हें उठाकर जंगल में ले गई। मैं और तेरा बाप बहुत अरसा तेरी याद में रोते रहे और आज तक जब तेरी याद आती है तो हम दोनों की आंखें गिली हो जाती है। ओ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने फिर से मुझे मेरी बेटी से मिला दिया। रोशनी भी अपनी वालिदा से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि सच में माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे आपसे मिला दिया। अल्लाह ने मुझे मेरी हकीकी माँ से मिला दिया। गवालन जल्दी से अपने शहर अपने बच्चों के पास गई और जाकर कहने लगी कि ये देखिए आपकी कोई हुई बेटी मिल चुकी है। इन सब की आंखों में खुशी के आंसू थे। ओ कनीज की बेटी ये सारा हाल जानकर बादशाह के पास चली गई। जाकर सारा हाल बादशाह को सुना दिया। अपनी बेटी रोशनी से वो कहने लगी कि बेटी ये तो बताओ, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग तुम्हारी परवरिश कैसे करते रहे थे? तो रोशनी कहने लगी कि माँ वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बल्कि सगे बाप की तरह। वो खुद तो गाय का दूध निकाल कर गुजारा कर लेते थे, मगर मेरे लिए जंगल से कई तरह के फल तोड़कर भी लाते थे। मुझे बहुत लाड और प्यार से पाला है। एक दिन जब वो चंद दिनों के लिए तबलीग पर गए तो मेरे लिए झोंपड़ी के साथ दरवाजे लोहे के तैयार करवाए ताकि कोई भी जंगली दरिंदा या फिर कोई शैतान की ताकत इन दरवाजे को खोल ना सके। एक दिन मैं सोई हुई थी। जब मैं उठी तो मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ में कोई चीज छुप गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आया तो मेरे सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। वो मुझे अपने महल में लेकर चला गया और उसने इस महल में रहने के लिए मुझसे निकाह कर लिया ताकि इसके मलका बनकर इसके साथ रहूं। मगर इसकी पहली मलका मुझसे नफरत करती थी। एक दिन उसने मुझे तालाब में धक्का दे दिया और मैं सूरजमुखी का पुल बनकर बाहर आ गई तो वो बड़ी मलका ने पुल कटवा कर जला दिया। इसकी राख को महल के बाहर फेंकवा दिया और इस राख से आम का दरख्त पैदा हो गया और इस दरख्त पर एक बड़ा सा आम बनकर मैं बाहर आ गई और वही आपके बर्तन में आकर गिर गई और मैं अपनी हकीकी घर में आ चुकी हूँ। वो अपनी कहानी सुनाकर अपनी माँ की गोद में रोने लगी और कहने लगी कि माँ मुझे वो बाबा बहुत याद आते हैं। उन्होंने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की, उन्होंने मुझे हाफिज कुरान बनाया और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कलिमात सिखाए जिनसे अल्लाह मेरी हिफाजत करता रहता है। वो गवालन कहने लगी कि बेटी इसका मतलब कि वो बादशाह ठीक ही कहता था कि इसने अपनी मलका को इस घर में आते हुए देखा है। वो बादशाह तुम्हें तलाश करता करता हमारे घर में आया था और मैंने कह दिया कि यहाँ पर तुम्हारी कोई मलका नहीं रहती, यहाँ तो मेरी बेटी है। और अब मुझे मालूम हुआ कि बादशाह की मलका और मेरी बेटी एक ही है। अपनी बेटी से वो कहने लगी कि बेटी क्या तुम महल जाना चाहती हो? क्या तुम्हें अपने शोहर से मोहब्बत नहीं है? तो रोशनी कहने लगी अम्मा मैं महल वापस जाना चाहती हूँ। अगर बादशाह को ये मालूम हो गया कि मैं एक गवालन की बेटी हूँ तो क्या मुझे अपने घर में मलका बना कर रखेगा? इतने में इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। गवालन ने दरवाजा खोला तो सामने एक अल्लाह वाले बुजुर्ग खड़े थे और उनके पीछे बादशाह और कुछ नौकर खड़े थे। इन सब को देखकर वो समझ गई कि ये रोशनी को लेने के लिए आए हैं। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग और बादशाह घर के अंदर दाखिल हुए तो रोशनी इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखकर इनके सीने पर सर रख कर रोने लगी। कहने लगी कि बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी रोशनी के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहने लगे कि बेटिया तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। ये देखो तुम्हारा बादशाह तुम्हें लेने आया है। जब रोशनी ने बादशाह को देखा तो बादशाह कहने लगा कि देखो मेरी मलका, आखिर मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। तुम मुझे महल में अकेला छोड़कर क्यों चली आई थी? अगर तुमको अपने बाबा से इतना प्यार था तो हम तुम्हारे बाबा को अपने महल में हमेशा के लिए रख लेते हैं। रोशनी बादशाह की बात सुनकर बहुत खुश हुई। फिर बादशाह ने गवालन को कहा आपने झूठ क्यों बोला था कि मेरी मलका आपके घर में मौजूद नहीं? आपको इसकी सजा मिलेगी। गवालन कहने लगी कि बादशाह साहिब पहले मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरी बेटी है। जब मुझे मालूम हुआ तो बादशाह ने हाथ के इशारे से गवालन को चुप करा दिया और कहने लगा कि अब आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। रोशनी भी हैरत से देख रही थी। बादशाह कहने लगा कि मैं आप लोगों को सजा के तौर पर एक महल नमा घर देता हूँ और आपके हर फर्द को एक बहुत
बड़ा ओहदा बख्शता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। फिर बादशाह रोशनी को और इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपने महल में साथ ले गया और वहाँ पर जाकर बादशाह ने सबसे पहले अपनी बड़ी मलका को महल से बाहर निकाला। फिर उसी बड़ी कनीज को रिहा किया और कहने लगा कि अम्मा आप बहुत ही नेक है, आपको मैं इस महल का बहुत बड़ा ओहदा बख्शता हूँ और आज से ये अल्लाह वाले बुजुर्ग जो के रोशनी के बाबा है इस महल के सारे फैसले यही करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को सबसे बड़ा ओहदा बख्शा हुआ है और इनको अपने खास बंदों में चुना हुआ है। और फिर इसी तरह सब हंसी जिंदगी बसर करने लगे। उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों और बहनों को ये वाकया पसंद आई होगी। अगर वाकया पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर दो और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे हर नए आने वाली इस तरह की वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।